آپ حضرات نے ہماری آج کی سالانہ ختم نبوت کانفرنس کے اشتہارات پہ موضوعات بھی پڑھے ہیں۔ موٹے موٹے اس کانفرنس کے اشتہارات پہ 6 موضوع درج ہیں۔ نمبر 1 توحید باری تعالی، نمبر 2 سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 عقیدہ ختم نبوت، نمبر 4 حیات عیسیٰ، نمبر 5 عظمت صحابہ و اہل بیت، اور نمبر 6 اتحاد امت۔ یہ 6 عنوانات ہمارے اشتہار پہ درج ہے۔ مجھے علم نہیں کس کس عنوان پہ تفصیل کے ساتھ علماء نے گفتگو فرمائی ہے۔ میں نے آج کی اس کانفرنس میں جس عنوان کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے اتحاد امت، اور مجھے یہ اس لیے بھی زیب دیتا ہے کہ دیوبند کی خادم جماعت جس کا میں کارکن ہوں اس کا نام ہے اتحاد اہل سنت والجماعت، تو میں اسی عنوان پہ اتحاد امت پہ بات کرتا ہوں۔ اور اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں 3 واقعات بطور دلائل کے پیش کروں گا۔ تینوں کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے، تینوں کا تعلق عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ میں تمہید باندھ کر آپ کی خدمت میں عنوان دلائل سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے اس عنوان میں 2 لفظ ہیں، نمبر 1 اتحاد اور نمبر 2 امت۔ ہم امت کا معنی بھی سمجھیں اور اتحاد کا معنی بھی سمجھیں۔ پہلے معنی امت کا اور پھر معنی اتحاد کا۔ آپ کہیں گے جب اتحاد پہلے ہے تو یہ معنی پہلے ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اتحاد امت کا معنی ہے امت کا اتحاد۔ جب اس اضافت کو کھولیں گے تو امت پہلے ہے، اتحاد بعد میں ہے۔ امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ کسی نبی کی وہ تمام افراد پہ مشتمل طبقہ جماعت امت کہلاتی ہے جس کی طرف نبی مبعوث بن کے جائے اور جنہیں نبی ایمان کی دعوت دے، ان میں سے جو پیغمبر کی دعوت قبول کر لیں انہیں امت اجابت کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو، نبی کی امت میں 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ مسلمانوں کا ہے اور ایک طبقہ کفار کا ہے۔ کفار بھی نبی کی امت، مسلمان بھی نبی کی امت، لیکن کفار امت دعوت ہے اور مسلمان امت اجابت ہے۔ ہمارا عنوان یہ نہیں ہے کہ کافر اور مسلمان اکٹھے چلیں، ہمارا عنوان یہ ہے کہ مسلمان اکٹھے چلیں۔ کافر الگ طبقہ ہے، مسلمان الگ طبقہ ہے۔ کافر الگ گروہ ہے، مسلمان الگ گروہ ہے۔ اتحاد امت کا معنی وہ امت نہیں جو امت دعوت ہے، اتحاد امت کا معنی وہ امت جو امت اجابت ہے۔ ہم اس کے اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ امت اکٹھی ہو کے چلے، اس کے لیے بنیاد یہ ہے یہ دیکھا جائے کہ امت کی نسبت کس کی طرف ہے، کس بنیاد پہ انسان امتی بنتا ہے۔ آپ نے اس ماہ میں 2 لفظ عام سنے ہوں گے۔ نمبر 1 لفظ ہے جسے ملت کہتے ہیں اور دوسرا لفظ ہے جسے امت کہتے ہیں۔ ہم حضرت ابراہیم کی ملت ہیں، خاتم الانبیاء کی امت ہیں۔ ہم ملت ابراہیمی ہیں اور امت محمدی ہیں۔ ملت ابراہیمی اور امت محمدی کا مطلب کیا ہے؟ جن کے اصولوں میں اشتراک ہو اسے ملت کہتے ہیں، اور جن کے اصول اور فروع میں اشتراک ہو اسے امت کہتے ہیں۔ اصول توحید میں ابراہیم کی ملت ہے، اصول و فروع اور جزئیات میں اللہ کے نبی آخری نبی کی امت ہے۔ حضرت ابراہیم کی طرف ہمارا رشتہ ہو ہمیں ملت ابراہیم کہتے ہیں۔ جب خاتم الانبیاء کی طرف ہماری نسبت ہو ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔
اس لیے ایک تو امت کی بات ہے، ملت کی بات نہیں ہے۔ نمبر 2 میں بات کہہ رہا ہوں، امت دعوت کی بات نہیں ہے، امت اجابت کی بات ہے۔ توجہ رکھنا، یہ میری تمہید کے بعد آپ کو گفتگو سمجھ آنی ہے۔ امت اجابت کا معنی جس نے نبی کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا، نبی کی امت اجابت ہے۔ جو نبی کا کلمہ پڑھے وہ نبی کا امتی بنتا ہے اور امت اجابت بھی بنتا ہے۔ جب نبی ایک ہوتا ہے تو ساری امت بھی ایک ہوتی ہے۔ جب نبی کئی ہوتے ہیں امتیں کئی بنتی ہیں۔ نبی کا کلمہ پڑھنے سے انسان نبی کا امتی بنتا ہے۔ جب نبی کئی آ جائیں امتیں کئی ہو جاتی ہیں، پھر اتحاد نہیں انتشار چلتا ہے۔ اور جب نبی ایک ہو سارے اس کی امت بن کے چلیں تو پھر انتشار نہیں اتحاد ہوتا ہے۔ میں 3 واقعات پیش کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1 واقعہ اس دنیا کے وجود سے قبل کا۔ نمبر 2 واقعہ اس دنیا کے وجود کے بعد کا۔ تیسرا واقعہ اس دنیا کے وجود کے ختم ہونے کے بعد کا۔ نمبر 1 واقعہ جب دنیا میں انسان کو وجود نہیں ملا۔ نمبر 2 جب انسانوں کو وجود ملا ہے۔ نمبر 3 جب انسان فنا ہونے کے بعد میدان معاشر میں تیسرے وجود تیسرا جہان بنے گا۔ آپ تینوں جہانوں کو دیکھ لیں، اتحاد امت کا درس کہاں سے چلا ہے۔ نمبر 1 واقعہ میرے اللہ نے عالم ارواح میں عالم وجود سے پہلے انبیاء کو جمع کیا ہے۔ بات انبیاء سے کی ہے جو کہ نبی کے پیچھے امت نے چلنا تھا۔ اگر کئی جماعتیں چلتی ہیں، توجہ رکھنا، ان جماعتوں کے کئی کارکن ہوتے ہیں، کبھی سارے کارکنوں کو یکجان نہیں کرتے۔ جماعتوں کی قیادت کو جمع کر کے ان میں ایک کو بڑا قائد بنا دیا جاتا ہے۔ بے ان سب نے اتحاد کرنا ہے۔ امت کی حیثیت مقتدی اور کارکن کی ہے، نبی کی حیثیت قائد کی ہے۔ خدا نے امتوں سے بات کی ہے، اپنی ربوبیت کی بات کی ہے، اور جب امتوں کے قائدین انبیاء سے بات کی ہے، اپنی ربوبیت کے بعد نبوت مصطفیٰ کی بات کی ہے۔ اگر وجہ کیا ہے؟ جب عام عالم انسانی کو خطاب ہے، اللہ الستو بربکم کہتے ہیں، اور جب امتوں کے انبیاء کو خطاب ہے پھر لتؤمنن لتنصرن کی بات کرتے ہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس پہ توجہ کرنی ہے۔ اگر عام انسان کی بات ہے، پوچھا الستو بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ اور جب انبیاء کو جمع کیا، الستو بربکم نہیں پوچھا، پھر پوچھا بتاؤ تم سب کا بڑا کون ہے؟ بتاؤ تم سب کا نبی کون ہے؟ بتاؤ کس پہ تم نے ایمان لانا ہے؟ بتاؤ کس کی تم نے مدد کرنی ہے؟ عام انسان کی بات ہے، ربوبیت خدا کا مسئلہ ہے۔ جب انبیاء جمع ہو تو پھر نبوت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے۔ پتہ یہ چلا ربوبیت کا تعلق خدا سے ہے، نبوت کا تعلق مصطفیٰ سے ہے۔ توجہ رکھنا، یہ میں نے یہ نکتہ نہیں چھیڑا۔ میں قاسم علوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کے علوم کی ترجمانی تیری خدمت میں کرنے لگا ہوں۔ جب بات ربوبیت کی چلے تو پھر خدا سے آگے بات نہیں جاتی، خدا سے پہلے بات نہیں ہوتی۔ خدائی کا آغاز بھی خدا سے ہے، انتہا بھی خدا پر ہے۔ ان کے علاوہ خدائی کی بات جرم ہے۔ اگر نبوت کی بات ہو تو پھر مسئلہ مصطفیٰ کا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح خدائی وحدہ لا شریک خدا کا نام ہے، اگر نبوت کی بات ہو اس میں محمد مصطفیٰ کا نام ہے، تو کہے گا نبی تو اور بھی ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے انکار نہیں ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ ان انبیاء کو نبوت کہاں سے ملی ہے؟ تو جواب دے۔ ان کو نبوت ملی ہے خاتم الانبیاء سے ملی ہے، تو پوچھے دلیل کیا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی کا نظریہ بالذات بالعرض پہ بحث کروں گا، شاید تجھے سمجھ نہ آئے۔ میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں لتؤمنن، اے انبیاء تم نے میرے محمد پہ ایمان لینا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس پہ ایمان لایا جاتا ہے، ایک وہ جو ایمان لاتا ہے، ایک وہ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، ایک وہ جو کلمہ پڑھتا ہے۔
جس پہ ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہے، جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہے، جس کا کلمہ پڑھا جائے اس کا ایمان اصل ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا ایمان نسل ہے۔ پتہ یہ چلا اگر ایمان محمد کو دیکھ تو اثر ہے، ایمان انبیاء کو دیکھ تو نظر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تیرا اور میرا ایمان ہے، ایک انبیاء کا ایمان ہے۔ امت کو ایمان نبی سے ملتا ہے، انبیاء کو ایمان نبی الانبیاء سے ملتا ہے۔ اگر یہ نقطہ سمجھ آئے تو پھر ما کان محمد ابا احد، یہ آیت یوں سمجھ آتی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی نے کیسے سمجھا ہے۔ توجہ رکھنا، میں اس نقطے کی ہلکی سی وضاحت کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ذرا آیت کے پس منظر کو دیکھنا، اگر آیت کا پس منظر ذہن میں نہ ہو، آیت سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض لوگ پس منظر کو چھوڑ کے آیت کو سمجھتے ہیں تو غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دور حاضر کی بہت بڑی مثال جاوید احمد غامدی ہے۔ اس بے ایمان نے آیت کے پس منظر کو نہیں دیکھا، وفات عیسیٰ کا قائل ہے۔ اگر پس منظر کو دیکھ لیتا خدا کی قسم کبھی بھی وفات عیسیٰ کا قائل نہ ہوتا۔ جاوید غامدی نے کہا ہمارا نظریہ ہے، کہتے حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، پھر آسمان پہ گئے ہیں۔ کہتے ہیں میرے پاس دلیل قرآن ہے، اگر تم قرآن کو دیکھو، قرآن کہتے ہیں انی متوفی کا ورافعو کا الیہ، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور پھر اٹھا لوں گا۔ کہتے ہیں یہی بات تو میں کہتا ہوں، خدا نے عیسیٰ کو وفات دی ہے اور اٹھا لیا ہے۔ عام کالج کا طبقہ سمجھتا ہے جاوید غامدی کی بات قرآن کے موافق ہے، جب خدا نے خود کہا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا ورافعو کا اور پھر اٹھا لوں گا، تو دیکھو یہ بات تو ہم کہتے ہیں۔ میں نے کہا آیت کے پس منظر کو سمجھتا کبھی جاوید غامدی کو دھوکہ نہ ہوتا۔ آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اس پس منظر سے پہلے میری مثال سمجھے، پھر آیت کا معنی سمجھے۔ میں چناب نگر جلسے کے لیے آیا، مجھے ان نے بلایا ہے۔ میں جب یہاں جلسے پہ پہنچوں مثال دینے لگا، مجھے انتظامیہ کہتی ہے اگر آپ نے چناب نگر میں بیان کیا ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ میں نے کہا مولانا آپ کہتے ہیں بیان کرو، پولیس کہتی ہے گرفتار کر لیں گے، یہ مجھے فوراً کہتے ہیں ہم گرفتار نہیں کرنے دیں گے۔ میں نے کہا کیسی بات کرتے ہو، اس گیٹ پہ پولیس ہے، اس گیٹ پہ پولیس ہے، تو مجھے گرفتاری سے کیسے بچاؤ گے؟ یہ کہتے ہیں مولانا آپ ادھر تو دیکھیں، توجہ رکھنا، آپ ادھر تو دیکھیں، کیا مانا؟ ادھر دروازہ موجود ہے، ہم ادھر سے نکال لیں گے۔ اب ذرا پس منظر آیت کا سمجھنا۔ میں نے کہا بیان میں کروں گا، لیکن وہ کہتے ہیں گرفتار کر لیں گے۔ مجھے ان نے تسلی دی ہے ہم تجھے گرفتار نہیں کرنے دیں گے، بچانا ہمارے ذمے ہے۔ میں نے کہا کیسے بچاؤ گے؟ ادھر پولیس کھڑی ہے۔ ان نے مجھے فوراً کہا مولانا ادھر تو دیکھیں، کیا مانا؟ ہم ادھر سے نکال دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں ہے، باہر یہودیت کی فوج کھڑی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا اللہ یہ جمع ہے، بے ایمان مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ خدا نے کہا انی متوفی کا، ڈرنا نہیں، وفات میں نے دینی ہے۔ مولانا فضل الرحمان زندہ باد، مولانا فضل الرحمان زندہ باد، مولانا فضل الرحمان زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ توجہ رکھنا، آیت کے پس منظر سے پہلے میری مثال پہ غور کرنا۔ میں نے کہا مولانا وہ کہتے ہیں گرفتار کر لیں گے، توجہ، یہ کہتے ہیں گرفتار نہیں کرنے دیں گے۔ میں نے کہا باہر پولیس کھڑی ہے۔ کہتے ہیں مولانا ادھر تو دیکھے، انہوں نے پہلے تسلی دی ہے، پھر مجھے بچنے کا راستہ بتایا ہے۔ حضرت عیسیٰ کمرے میں بند ہے، باہر یہودیت کی فوج کھڑی ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ تجھے قتل کر دیں گے،
ہم تجھے مار دیں گے وگرنہ باز آ جا. نبی باز تو نہیں آ سکتا. خدا سے عرض کیا ہے اللہ یہودی مجھے مارنا چاہتے ہیں. توجہ, یہودی مارنا چاہتے ہیں. خدا نے کہا انی متوفی کا, ان سے نہیں ڈرنا, یہ تجھے نہیں مار سکتے. موت تو عیسیٰ میں نے تجھے دینی ہے, اللہ مجھے یقین ہے. لیکن چاروں طرف یہودی جو کھڑے ہیں فرمایا رافعوں کا ہم اٹھا لیتے ہیں. نہیں سمجھے؟ آیت کا پس منظر تو دیکھنا. حضرت عیسیٰ نے کیا عرض کیا, اللہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. خدا نے کیا جواب دیا؟ بولیے, انی متوفی کا, موت تو میں نے دینی ہے. اللہ چاروں طرف کھڑے ہیں, فرمایا رافعوں کا اٹھا لیتے ہیں. متوفی کا کہہ کے خدا نے تسلی دی ہے, رافعوں کا کہہ کے خدا نے بچانے کی صورت دی ہے. آیت کا پس منظر بتا رہا ہے متوفی کا پہلے کہنا چاہیے, رافعوں کا بعد میں کہنا چاہیے. نہیں سمجھا؟ لیکن جاوید گاندھی سمجھا نہیں ہے, وہ سمجھا نہیں. کہتے جی متوفی کا پہلے ہے, رافعوں کا بعد میں ہے. میں وہ نحوی گفتگو نہیں کرتا کہ عوام مطلب جمع کے لیے ہے, تاخیر کے لیے نہیں ہے. اس کو عوام کیسے سمجھے, میں گفتگو وہ کرتا ہوں جو عوام بھی سمجھے. میں نے کہا ما کان محمد, پہلے آیت کا پس منظر سمجھنا, پھر مولانا قاسم نانوتوی کے علوم کو دیکھنا, توجہ رکھنا. حضرت پیغمبر کا بیٹا دنیا سے چلا گیا. مشرکین مکہ کہنے لگے او بھائی تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے, محمد کے مشن کو بیٹے نے لے کر چلنا تھا. بیٹا قاسم فوت ہو گیا, اس کا مشن چند دنوں کی بات ہے. توجہ, خدا نے فرمایا آقان محمد ابا احد من رجالکم, یہ بات تمہاری وجہ ہے, میرے محمد کا بیٹا قاسم فوت ہو گیا. لیکن اگلی بات جو تم نے کہی ہے نا کہ حضور کا مشن ختم ہو جائے گا, بیٹا جو چلا گیا یہ صرف محمد نہیں ہے, یہ محمد رسول بھی ہے. اگر صرف محمد ہوتا اس کے بیٹے وہ بنتے جو جسمانی اولاد تھے, لیکن یہ رسول ہے, رسول کا بیٹا وہ بنتا ہے جو نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. ان کے دماغ میں تھا چلو کوئی بات نہیں, 1,24,000 نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو یہ بھی تو چلے جائیں گے, چند دنوں میں محمد کا مشن ختم ہو جائے گا. فرمایا نہیں, ولیکن رسول اللہ ہے وہ خاتم النبیین, یہ صرف رسول ہوتا تو بات الگ ہے, یہ تو خاتم النبیین ہے, بات الگ ہے. ارے رسول کا کلمہ پڑھے وہ رسول کا بیٹا بنتا ہے, اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنا. اب جو قیامت تک اس کا کلمہ پڑھے گا وہ اس کی اولاد بنے گی. صرف بات قاسم کی نہیں ہے, چار بات 1,24,000 کی نہیں ہے, ارے بات جو قیامت تک آنے والے امتی کی ہے. مولانا نانوتوی کے علوم پہ توجہ رکھنا. مولانا نانوتوی نے عجیب جواب دیا, فرمایا مشرکین مکہ نے کہا ایک قاسم دنیا سے کیا ہے, لیکن وہ دیکھتے نہیں ہے, یہ صرف نبی نہیں ہے, یہ نبی الانبیاء ہے. نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کا کلمہ امتیں پڑھتی ہے, نبی الانبیاء وہ ہوتا ہے کہ جس کا کلمہ نبی پڑھتے ہیں. جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا ایمان نصر ہے, اور جس کا کلمہ پڑھے اس کا ایمان اثر ہے. نبی کا ایمان اثر ہے, امتی کا ایمان نصر ہے. نبی روحانی باپ ہے, امتی روحانی بیٹا ہے. حضرت آدم روحانی باپ ہے, روحانی بیٹا وہ جو کلمہ آدم کا پڑھے. حضرت نوح روحانی باپ ہے, ان کا روحانی بیٹا وہ جو کلمہ نوح کا پڑھے. حضرت ابراہیم روحانی باپ ہے, ان کا کلمہ پڑھے. حضرت ان کا روحانی بیٹا وہ جو ان کا کلمہ پڑھے. عیسیٰ روحانی باپ ہے, اس کا جو کلمہ پڑھے اس کا روحانی بیٹا ہے. مولانا نانوتوی فرماتے ہیں میرے محمد کو دیکھنا ایسا روحانی باپ ہے جس کا کلمہ آدم بھی پڑھے, جس کا کلمہ نوح بھی پڑھے, جس کا کلمہ ابراہیم بھی پڑھے, جس کا کلمہ موسیٰ بھی پڑھے, جس کا کلمہ عیسیٰ بھی پڑھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے روحانی کلمہ پڑھا وہ روحانی بیٹا بنا ہے. میرے محمد پہ تم کہتے ہو قاسم چلا گیا, جیسا روحانی باپ ہے, جب نہیں تھا بیٹے تب بھی تھے, جب نہیں ہوگا بیٹے تب بھی. نعرہ چھوڑو. میں نے آپ سے کئی بار کہا میں جلسوں میں نعرے نہیں لگاتا, میں آپ کی وکالت کروں, میرے دلائل پہ توجہ رکھ. میں جوشیلا خطیب ہوں لیکن میں وکالت کرتا ہوں. جذبات اور نحو میں جس سے گزارا مت کرو. میری دلیل سمجھ آئی ہے؟ بولتے نہیں سمجھ آئی ہے؟ یہ مولانا
مولانا قاسم ننوتوی کے علوم ہیں جو تحریر الناس میں ہے. مولانا فرمانے لگے یہ دیکھ تو صحیح نا خاتم النبیین کا معنی اس کی روحانی اولاد وہ جس کے آنے سے قبر بھی ہے, اس کی روحانی اولاد وہ جس کے آنے کے بعد بھی ہے. میں آپ بات کو سمیٹنے لگا. میں نے کہا اتحاد امت کی بات کر خدا نے عالم ارواح میں صرف کارکنوں کو نے قیادت سے پوچھا ہے بتاؤ تم کلمہ کس کا پڑھو گے, کہا تم ایمان کس پہ لاؤ گے, کہا جی ایمان لائیں گے محمد رسول اللہ پہ. اللہ ہم کلمہ پڑھیں گے, ہم تیرے پیغمبر کا کلمہ پڑھیں گے. پتہ یہ چلا عالم ارواح میں بھی اتحاد کی مثال تبھی بنتی ہے جب امت مصطفیٰ کی بنے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب سارے انبیاء جمع ہے اور بیت المقدس میں جمع ہے, ادھر ہمارے نبی امام بنے ہیں, باقی سارے نبی مقتدی بنے ہیں. آپ نے اس پہ 3 نقطے سمجھنے ہیں. نقطہ نمبر 1 یہ ہے حضور امام الانبیاء ہے, باقی سارے انبیاء مقتدی بنے. تو نے انبیاء کو مقتدی کہا, اس نبی کو امام الانبیاء کہا. پہلا نقطہ تو یہ ہے خدا نے ساروں کو جمع کیا کیوں ہے, جمع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے ضرورت یہ تھی خدا نے عالم ارواح میں پوچھا تھا تم سب نے ایمان لانا ہے. اگر خدا سب کو جمع نہ کرتے آج کو بے ایمان کہہ دیتا. بھئی عالم ارواح میں وعدہ تو لیا تھا لیکن نبیوں نے حضور کا کلمہ تو پڑھا نہیں ہے, حضور جا چکے ہیں, یہ بعد میں آئے ہیں. خدا نے بیت المقدس میں سب کو جمع کر کے حضور کو امام بنایا ہے, انہیں مقتدی بنا دیا ہے. پر میں وہ امام ہے یہ مقتدی ہے, ایسے کبھی نہیں ہوتا. امام کا ایمان الگ ہو مقتدی کا ایمان الگ ہو. ارے نماز ہوتی ہی تب ہے کہ جو ایمان امام کا ہے کوئی ایمان مقتدی کا ہو. خدا نے سب کو جمع کر کے لتؤمنن کی عملی مثال پیدا کرتی ہے. اعتراف کا دروازہ بند کیا, ورنہ لوگ کہتے ہیں نبیوں نے کم کلمہ پڑھا ہے. نمبر 2 نقطہ توجہ رکھنا, میں دوسری بات کہنے لگا. نمبر 2 نقطہ, آج کتنے لوگ کہتے ہیں وہ جی مرزا نبی ہے. میں نے کہا ہم لڑتے نہیں ہے, ہم جھگڑتے نہیں ہے, ہم تمہیں بھاگتے نہیں ہے, ہم تمہیں دعوت فکر دیتے ہیں. اے مرزائیوں سے سوال پوچھو بھئی یہ بتاؤ تم حضور کو امام الانبیاء مانتے ہو یا نہیں؟ وہ کہیں گے امام الانبیاء مانتے ہیں. پوچھو امام الانبیاء کون ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے جس کے پیچھے نبی کھڑے ہو. انہیں تو تم بتا دو اگر مرزا حضور کے پیچھے تھا تو نبی مان لو, اگر ان کے پیچھے نہیں تھا تو نبی کیوں مانتے ہو؟ اگر امام الانبیاء مانا ہے اسے نبی نہ مانو, اسے نبی مانو گے انہیں امام الانبیاء کیسے مانو گے؟ امام الانبیاء تو تبھی ہوگا جب پیچھے انبیاء موجود ہو. آگے امام الانبیاء ہے, پیچھے وہی کھڑا ہے جو نبی ہے. جو نبی نہیں تھا وہ پیچھے تھا نہیں. اگر مرزا موجود تھا تم دکھا دو, اگر نہیں تھا نبی نہ مانو. یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. نمبر تیسری بات میں کہنے لگو, میں تو اتحاد امت پہ بات کر رہا تھا. میں نے کہا بیت المقدس میں دیکھ لو حضور امام الانبیاء ہے, سارے نبی ان کے پیچھے ہے. کوئی امت وہ ہے جو نبی کا کلمہ پڑھے, نبی وہ ہے جو امام الانبیاء کا کلمہ پڑھے. پتہ یہ چلا اگر آج بھی اتحاد کرنا ہے تو جن جن کو تم نے مانا ہے جہاں پہ وہ کھڑے ہیں اس کے آنے کے بعد سارے وہیں کھڑے ہو جاؤ. اتحاد امت ہے. ہم عیسائیت کو بات کہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے حضرت عیسیٰ کے پیار نہ کرو, لیکن جسے حضرت عیسیٰ نے امام مانا اسے تم بھی مانو. ہم یہودیت کو یہ نہیں کہتے حضرت موسیٰ سے پیار نہ کرو, ان کا پیار ایمان ہے, لیکن جسے امام انہوں نے مانا اسے امام تم بھی مانو نا. جھگڑا تو صرف یہی تھا. اگر اتحاد کی دعوت کی بات کرتے ہو تو جس کو سارے نبی مانے اسے تم بھی مان لو. میں تیسرا آخری واقعہ پیش کرتا ہوں. میں نے کہا عالم محشر میں جس طرز پہ دلیل پیش کرنے لگا اسی طرز پہ دلیل کو سمجھ, اسی طرز پہ دلیل بیان کر. حضرت آدم علیہ السلام ہے, سارے ادھر گئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا آپ اللہ سے گزارش کریں ہمارا حساب شروع ہو جائے. حضرت آدم عرض کرنے لگے میرا اللہ جلال پر ہے, میں بھول گیا تھا, مجھے ڈر لگتا ہے اللہ پوچھیں گے تم حساب کی بات کرتے ہو. آدم تو خود بھولا تھا. حضرت نوح کے پاس تو حضرت نوح بھی عرض کریں گے آج اللہ جلال میں ہے, جلال کا معاملہ الگ ہے, جمال کا معاملہ الگ ہے. اگر خدا نے پوچھا تیرا بیٹا کافر تھا تو نے دعا کیوں کی تھی, میرے پاس کیا جواب ہے. حضرت ابراہیم کے پاس تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا باپ تو مشرک تھا, تم نے دعا مانگ لی تھی, میں آج عذر کیسے کروں گا؟ بھائی عذر تب ہوتے ہیں جب بڑا جمال میں ہو, جب بڑا جلال میں ہو. پھر عذر نہیں ہوا
مارنے کی نیت نہیں تھی، لیکن میرے مکے کی وجہ سے وہ مر گیا تھا، ارادہ تو میرا نہیں تھا۔ خدا نے پوچھ لیا، آج وہ جلال میں ہے، میں جواب کیا دوں گا؟ عیسیٰ کے پاس تو ادھر گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ادھر کرتے ہیں، اب سب نے کہا چلو محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ، ان سے سفارت جا کے کرا لو۔ اس میں ایک بات تو یہ سمجھو، آپ توجہ سے سمجھنا، حضرت آدم کے پاس گئے ہیں، حضرت نوح کے پاس گئے ہیں، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، آخر میں حضرت رسول اللہ کے۔ اگر حضور کے بعد کسی اور میں آنا ہوتا تو حضور فرماتے ادھر جاؤ، نہیں سمجھے؟ حضور فرماتے آگے جاؤ، نہ بعد میں کسی نے آنا تھا نہ حضور نے کسی کے بعد بھیجا ہے۔ روایت میں ہے جب حضور کے پاس جائیں گے فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، یہ کام ان کا نہیں ہے، یہ کام میرا ہے، نہ میرے بعد موجود ہے نہ کسی کی سفارش کی بات ہے۔ حضور کے بعد جو آنا ہوتا تو ادھر بھیج دینا، بعد میں آنے جو نہیں ہے تو بھیجے گے کیوں؟ توجہ، میں دوسری بات پیش کرنے لگا، حضرت اللہ کی ذات جلال میں ہے، اب اللہ جلال میں ہے تو سفارش کرے کیسے؟ جب بڑا غصے میں ہو تو چھوٹے سفارشیں نہیں کیا کرتے، بڑے کے جلال کو جمال میں تھمنے کا انتظار کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنے لگا، ہمارے حضور خدا کے شریعت کو بھی جانتے ہیں، خدا کے مزاج کو بھی جانتے ہیں۔ ہم کبھی بڑوں کی بات تو سمجھتے ہیں لیکن بڑوں کا مزاج نہیں سمجھتے، پھر غلط فہمیاں ہوتی ہے۔ اگر بڑوں کے ساتھ چلنا ہے تو بڑوں کی بات بھی سمجھو، بڑوں کا مزاج بھی سمجھو۔ کائنات میں مصطفیٰ سے زیادہ کسی نے خدا کا مزاج نہیں سمجھا، اور صدیق سے زیادہ مصطفیٰ کا مزاج کسی نے نہیں سمجھا۔ خدا کا مزاج سمجھا، حضور سفارش نہیں کرتے، سجدے میں گر گئے ہیں۔ توجہ، امت کہتی ہے سفارش کرو، حضور سجدے میں گرے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں آئے کہ سجدے کرو، ہم تو آئے ہیں شفاعت کرو، لیکن میرے نبی کے علم میں ہے، آج اللہ جلال میں ہے، نبی نے خدا کے جلال کو جمال سے بدلنے کے لیے اتنا لمبا سجدہ کریں گے، خدا کا جلال جمال سے بدلے گا۔ ارفع راسک، میرے نبی سر اٹھا، سر دوتا، مانگنا تیرا کام ہے، آج دینا میرا کام ہے۔ جلال جمال سے بدل جائے گا۔ اب حضور اٹھ کے سوال کریں گے، میں اس سوال کو جواب پہ بات کرنے لگا۔ حضور کہیں گے یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، مجھے اگر آپ سوال کا جواب دیں، حضور کے بعد جو سفارش کے لیے گئے ہیں یہ امت گئی یا ساری امتیں گئی ہیں؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ یا رب امتی یا رب امتی۔ سوال یہ ہے جب ساری امتیں گئی ہیں تو حضور شفاعت میں یا رب امتی کیوں کہتے ہیں؟ سب امتوں کی بات کرنی چاہیے نا۔ اس سوال کے کئی جواب ہیں، میں سارے جواب نقل نہیں کرتا۔ شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا ارشد مدنی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے جو جواب دیا میں وہ نقل کرتا ہوں۔ جواب تو کئی ہیں، میری عادت ہے میں جس بزرگ کی تعریف پیش کروں نام لے کے پیش کرتا ہوں۔ جواب اس کے کئی ہیں لیکن ایک جواب سمجھو، یہ میں جواب کیوں کہہ رہا ہوں؟ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے فرمایا میرا دل کہتا ہے یہ جواب زیادہ صحیح ہے اس لیے پیش کرو۔ مولانا ارشد مدنی کا جواب وہ فرمانے لگے، بھائی حضور یا رب امتی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، توجہ رکھنا، یا رب امتی اس لیے کہیں گے کہ قیامت کے دن پہلے حساب حضور کی امت کا ہونا ہے، بعد میں دوسری امتوں کا ہونا ہے۔ پہلے اس امت نے جنت میں جانا ہے، بعد میں دوسری امتوں نے جنت میں جانا ہے۔ اس امت کا حساب ہوگا، خدا کا وعدہ ہے، نبی پہلے تیری امت کا حساب لوں گا، اس امت کا حساب ہوگا تو بقیہ کا حساب خود بخود شروع ہو جائے گا۔ اللہ نے، اللہ کے نبی نے خدا کو یاد دلانا ہے۔ اللہ آپ کا وعدہ تھا تیری امت کے حساب پہلے ہوگا، اللہ تیرا وعدہ تھا تیری امت کو جنت میں پہلے لے جاؤں گا، اب وعدے کا وقت آ گیا ہے، میری امت کا حساب لے لے۔ اللہ کے نبی خدا کے وعدے کو یاد دلا کے امت کے حساب شروع کرائیں گے تو باقی امتوں کا حساب اب خود شروع ہو جائے گا۔ نبی وہاں پہ امت کے حساب سے باقی امتوں کا حساب شروع کرا دیں گے۔ میں امت میں بات کر رہا تھا اور محدثین نے عجیب توجیہ کی ہے، وہ تو یہ وہ
قاسم نانوتوی سے ملتی ہے. باقی محدثین کہتے ہیں نبی نے یا رب امتی جو فرمائیں گے اس کی وجہ یہ ہے جو نبی کا کلمہ پڑھے وہ نبی کا امتی بنتا ہے. حضرت آدم کی امت وہ ہے جس نے کلمہ آدم کا پڑھا ہے. حضرت نوح کی امت وہ ہے جس نے کلمہ حضرت نوح کا پڑھا ہے. ابراہیم کی امت وہ ہے جس نے کلمہ ابراہیم کا پڑھا ہے. اور ہمارے نبی کی امت وہ ہے جس نے کلمہ ہمارے نبی کا پڑھا ہے. پر میں پھر بات یوں کرتے ہیں کہ تو میرا کو اگر دیکھ لے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ باقی امت کلمہ انبیاء کا پڑھتے تھے, ہمارے باقی انبیاء کلمہ ہمارے نبی کا پڑھ چکے ہیں. تو گویا یا رب امتی کہہ کے نام اس امت کا لیا ہے اور شامل ساری امتوں کو کیا ہے. نام امتی لیا ہے اور ساری امتوں کو شامل کیا ہے. تو میں نے 3 واقعے پیش کیے. عالم ارواح کو دیکھ لو تو سب نے نبی کی بات کی ہے. عالم دنیا کو دیکھ لو تو سب نے حضور کی بات کی ہے. اگر عالم حشر کو دیکھ لو سارے مصطفیٰ کی بات کریں گے. آج ہم بھی ختم نبوت کے سٹیج سے یہی بات کہتے ہیں. اگر سب نے اکٹھا ہونا ہے تو مصطفیٰ کی ذات میں دنیا کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. میں آخری بات کہنے لگا, توجہ رکھنا. مصطفیٰ کی ذات میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے. دنیا میں دفاع کی جنگیں لڑی جا رہی ہے. ایک دفاع وہ ہے جو میرے پیغمبر کی ذات کا ہے, ایک دفاع وہ ہے جو پیغمبر کے اصحاب کا ہے, اور ایک دفاع وہ ہے جو ائمہ فقہا کا ہے, ایک دفاع وہ ہے جو علماء مشائخ کا ہے. میں سارے دفاعوں کو مانتا ہوں, لیکن ضرورت پیش آ جائے, عظمت ضرورت اگر پیش آ جائے, دفاع اولیاء یہ چھوٹا ہے, دفاع صحابہ بڑا ہے. اگر ضرورت پیش آ جائے دفاع صحابہ چھوٹا ہے, دفاع انبیاء بڑا ہے. اگر ضرورت پیش آ جائے دفاع انبیاء چھوٹا ہے, دفاع امام الانبیاء بڑا ہے. اس لیے کہ وجہ یہ ہے امام الانبیاء سے انبیاء کو نبوت ملی ہے, امام الانبیاء سے صحابہ کو صحابیت ملی ہے, امام الانبیاء سے فقہا کو فقاہت ملی ہے, امام الانبیاء سے محدثین کو حدیث کی نعمت ملی ہے, امام الانبیاء سے اولیاء کو ولایت ملی ہے. پھر ہمیں آج طے کر لینا چاہیے اگر کبھی ناموس مصطفیٰ کے لیے اکٹھا ہونا پڑے ہم ہر چھوٹے اور بڑے کو برداشت کر لیں گے, لیکن مصطفیٰ کے دشمن کو برداشت نہیں کریں گے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, جنگیں چھوٹی چھوٹی چلتی ہیں, لیکن جب بڑی جنگ آ جائے پھر چھوٹی جنگ کو قربان کر دیتے ہیں, چھوڑ نہیں دیتے, کسی وقت کے لیے قربان کر دیتے ہیں. یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ مولانا نے چھوڑا دی ہے, میں چھوڑا نہیں تھا, میں کہ تو ضرورت پڑے تو قربان کر سکتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے کابر اور علماء پر اعتماد کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات گرامی, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عالمی مجلس